بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف مسلمانوں کے لیے قرآن کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف کی مقدس تشریف اور اس کی تشریح جس نے اسے اپنا لیا اور اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی سعادت عطا فرماتا ہے. لہذا ہر آدمی جو باشعور اور باہوش اور عقل مند اپنے اولاد کو حدیث سے سنوارے، اس کی تعلیم سے اپنے گھر کو، اپنے اخلاق کو مزین کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ مسلمان گھر گھر میں حدیث کی تعلیم کو عام کریں گے. ہر زبان میں جس زبان میں ممکن ہو اسے پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں. پھر زندگی میں نافذ کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ اس میں تمام مسائل کا حل ہے اور تمام مسائل دنیا کے مسائل کچھ باقی ہی نہیں رہ جاتے جب حدیث دلوں میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عبدالرحمن بن صخر ہے، جبکہ احادیث میں اور بھی نام سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے. عمیر بن عامر، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن شمس، عبد بن شمس، عبد نحم، عبد غنم اور بہت سے نام ہیں ان کے، مگر یہاں جو اپنایا گیا ہے ابو ہریرہ کا نام وہ عبدالرحمن بن صخر. یہ پہلی حدیث آئی ہے، ابھی شروعات سے کر رہا ہوں نا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصلی نام بیان کیا یہاں پر. ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلیوں سے زیادہ ان کی جو ہے محبت ہے اور اس سے زیادہ کھیلتا ہے، تو اس لیے ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، اس لیے ان کا کنیت رکھ دیا ابو ہریرہ. یہ اس کے وجہ تسمیہ ہے. یہ حدیث بہت معروف ہے، ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کی. حدیث بہت معروف ہے، تقریباً سب کو معلوم ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف آنا تمہارے صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ انسان کی ظاہری شکل، نہ ظاہری جسامت، نہ اس کے جسم کی طرف دیکھتا ہے، نہ اس کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے کام کو دیکھتا ہے. اعمال اور قلوب یہ دونوں کو اللہ دیکھتا ہے. کہیں لکھا ہوا ہے صرف إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. لیکن تحقیق کے بعد مسلم شریف کی روایت میں ہے اعمالکم کا بھی لفظ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے دلوں کو بھی اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ جب دل کو جانتا ہے تو اس کے اعمال کو نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے. تو یہ ہے مسلم شریف کی روایت. تو آپ دیکھیں گے یہ عام مثال لوگ دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال اور ان کے جو ہے انسان کے جسم کو، اس کے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. کسی کی بڑی اچھی شکل صورت ہے، فرشتہ نما انسان ہے، مرد کی تو چوری میں لگا ہوا ہے، تو غیبت میں لگا ہوا ہے، اور بہت سی چیز جو اخلاقی بیماریوں میں اس میں لگا ہوا ہے. ایک آدمی ہے جس کی شکل بہت اچھی نہیں ہے لیکن اعمال اتنے اچھے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کس کو کیا چیز دیتا ہے معلوم نہیں. بہرحال یہاں یہ کہنے کی بات ہے کہ اعمال کی اصلاح جہاں مطلوب ہے وہاں اخلاق کی بھی اصلاح مطلوب ہے. اور اخلاق اور اعمال دونوں کی اصلاح دل کی اصلاح پر مبنی ہے. جس کی نیت خراب ہو اور کوئی
چوری اور کسی کو چیٹنگ کرنے کا جو ہے تلاش میں برسا برس رہا ہو اور اس کو کوئی موقع مل جائے، چلو خزانہ کی چابی اس کو مل جائے، تو کیا چوری نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ برسا برس سے یہی خواب دیکھتا رہا. اور ایک شخص جو برسا برس سے یہ نیت کرتا رہا کہ کبھی کوئی موقع ملے گا تو ہم پرہیزگاری اختیار کریں گے، اپنے آپ کو امتحان میں کامیابی ثابت کریں گے، اور اگر کہیں بھی ایسا موقع مل جاتا ہے کسی کے خزانہ اس کے پاس لگ جاتا ہے تو ضرور چاہے گا کہ وہ اس کے خزانہ وہاں تک پہنچا دو، چونکہ یہ تو اس کی نیت ہے اور ویسے ہی عمل کیا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، ایسا زندگی میں کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ کسی کے پیسے ملے ہو اور اس کو واپس کر دے، تو اس کی نیت پر اللہ ثواب دے گا، صرف نیت پر ثواب دے گا. اس کے لیے قرآن شریف میں کئی جگہ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر آدمی کو ایک درجہ اللہ دے گا اس کے اعمال کے مطابق. میں بھی عمل کرتا ہوں اور آپ بھی عمل کرتے ہیں، آپ کا عمل تھوڑا مجھ سے زیادہ ہے اور میرا عمل تھوڑا کمزور ہے، تو دونوں کو ایک درجہ اللہ نہیں دے گا. آپ کا کہیں نہ کہیں ہم سے بڑا درجہ دے گا، اس لیے کہ آپ کہیں نہ کہیں ہم سے اعمال میں اچھے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی قرآن حدیث میں اس کی تاکید ملتی ہے کہ جو ہے اعمال اور اخلاق دونوں کا جڑا ہوا جو ہے کنیکشن ہے. اسی طرح اس کی نیت، چونکہ یہ باب ہے جس کی نیت کی اصلاح اور اخلاص کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس حدیث کے مطابق بات ختم ہو گئی. دوسری حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے، دوبارہ آ گئی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں نام بیان کیا، اس کا نام ہے عبد بن قیس. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص لڑائی کرتا ہے، لڑتا ہے اللہ کے راستہ میں، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بہادری کو دکھائیں. ایک شخص لڑتا ہے، یہ اس لیے لڑتا ہے کہ وہ خاندانی اہمیت کے لیے لڑتا ہے کہ ہمارے خاندان پر کسی نے ہاتھ اٹھایا، اب اس لیے لڑا. اور ایک شخص اس لیے لڑ رہا ہے کہ دنیا کو ثابت کر دے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. لڑنے کے تین قسم بیان کیے. ایک تو یہ کہ شجاعت دکھانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے، دوسری یہ ہے کہ اپنی خاندانی اہمیت دکھانے کے لیے، اور تیسری یہ ریاکاری کے لیے، کیا دنیا والے ہم کو مجاہد کہے، دنیا والے ہم کو جو ہے نیک کہے، دنیا والے اللہ والا کہے، دنیا والے ہمارا ریسپیکٹ کرے، اور وغیرہ وغیرہ بہت سی نیت دل میں رکھتا ہے، اور تب ہی اللہ کی بات کرتا ہے. تو اس ساری چیزوں میں پوچھا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایو ذالک فی سبیل اللہ، کہ ان تینوں میں سے کون اللہ کے راستے میں ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہتے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ علیا فہو فی سبیل اللہ، جو اس لحاظ سے اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے کہ اللہ کی بول، اللہ کی آواز اونچی رہے، اللہ کا کلمہ اونچا رہے، اللہ کا جھنڈا اونچا رہے، یہ اگر مقصد ہے تو یہی اللہ کے راستے میں ہے. یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کا جو صحیح سے اردو اور عربی ترجمہ کہیں تو اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ کو اونچا رکھنا، اس نیت سے اگر جہاد کیا تو یہ اللہ کے راستے میں. اب باقی شجاعت، بہادری، اہمیت، ریاکاری، یہ سب کو اللہ کو قبول نہیں ہے. آخری روایت کا ترجمہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ابو بکر کا نام ہے نفع بن حارث الثقفی رضی اللہ عنہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقى المسلمان بسیفیہما، کہ اگر دو مسلمان تلوار لے کر آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائے، فالقاتل والمقتول فی النار، کہ قتل کرنے والا بھی اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے دونوں جہنم میں، یعنی مارنے والا بھی جہنم میں اور مرنے والا بھی جہنم میں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، قاتل تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہے قاتل جہنم میں ہوگا، تو ما بال المقتول، جو مقتول کا کیا حال ہوگا؟ قاتل تو جہنم میں کہ اس نے مارا، اور مقتول جس کو مارا گیا وہ جہنم میں کیوں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے مد مقابل شخص کے قتل کرنے کی ضد پر اڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں ہوگا. موقع اس کو مل گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا. اگر اس کو موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا.
لہذا دونوں جہنم میں ہوگا. یہ کتنی خطرناک حدیث ہے. لوگ مسلم آپس میں لڑتے ہیں کہ گویا دونوں اپنے جہنم کے سامان تیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت الحمد للہ.